ڈاکٹر صاحب آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ جو فضائے بدر پیدا ہو سکتی ہے، آج جب ہم اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سے تعداد میں ہم کسی سے کم نہیں ہیں، اور روپے پیسے کے اعتبار سے ہم کسی سے کم نہیں ہیں، اور جنگی سامان کے اعتبار سے ہم آگے ہی ہیں سب سے. لیکن اگر کوئی چیز اگر ہمیں روکتی ہے جہاد کے اوپر جانے سے روکتی ہے تو ہمارا دل کا جو ایمان ہے، جذبہ ایمانی ہوا ہمیں روکتا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ آج وہ اگر حالات جس طرح کا آج ہمارے امت مسلمہ کے حالات ہیں، فلسطین کی مثال ہمارے سامنے ہے، آخر آج اکثر کیا ہے کہ جو ہمیں اس وقت کا وہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اور ایک اتنے اچھے موضوع کے حوالے سے کہ میں اس پہ جو ہے وہ اپنے اظہار خیال کر سکوں. اور جب آپ نے سوال شروع کیا تو آپ نے اقبال کو تھوڑا سا ٹچ کیا، تو میں اس کو پورا کرتا جاتا ہوں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. پروفیسر صاحب، آپ نے جو بات کی نا، جو سوال آپ نے پوچھا، اگر ہم اپنی پرانی پچھلی تاریخ دیکھیں جس کی ابتدا جو ہے وہ غزوہ بدر سے ہو رہی ہے، تو یہ جتنی بھی اسلامی جنگیں لڑی گئیں یا غزوات لڑے گئے، آپ اگر ان کو انسانی عقل کے پیمانوں سے ماپنا چاہیں یا جتنے بھی جنگی قوانین ہیں اگر آپ ان سے ماپنا چاہیں تو یہ ان سے ماورا ہیں. انہوں نے نئی ڈاکٹرائنز لکھی، انہوں نے نئے قانون لکھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں نے ایسے جو ہے نا وہ نئے لاز جو ہے اس کے اندر لے کے آئے کہ جس کو دیکھنے سے یا جس کو پڑھنے سے انسانی عقل جو ہے وہ ورطہ حیرت میں چلی جاتی ہے. مثلا جنگ کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ کہیں پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کم از کم تعداد جو ہے نا اگلی فوج سے 2 گنا یا 3 گنا ہو. ٹھیک ہے، پھر آپ کی جو فورس ہے وہ ویل اکوپڈ ہونی چاہیے اگلی فورس سے. پھر آپ کی سپلائی چین جو ہے وہ اتنی زبردست ہونی چاہیے کہ آپ کو پیچھے سے کمک پہنچتی رہے، پیچھے سے آپ کو ساز و سامان پہنچتا رہے. لیکن اب آپ اسے غزوہ بدر کو ہی ہم لے لیتے ہیں. یہ پہلا جو ہے وہ مارکہ ہے جو باطل اور اسلام کے درمیان ہے. یہاں پہ تو یہ سارے قوانین جو ہے وہ فیل ہو جاتے ہیں. بے شک ایسے اگر آپ نومیریکل سپیریٹی دیکھیں تو مسلمان کے پاس کبھی بھی نہیں رہی، اور جس کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے کہ یہاں پہ 313 یا 308 مطلب یہ تعداد ہے. کچھ وہ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بدری صحابہ کا درجہ دے دیا تھا، لیکن وہ شامل نہیں ہوئے تھے. تعداد 313 سے کم ہے، ادھر سے جو ہے 1000 کے لگ بھگ ہے. تو جو اگر آپ عددی اعتبار سے دیکھیں تو کہیں پہ بھی میچ نہیں ہوتا. اگر آپ اس فورس کو دیکھیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف 2 تلواریں ہیں، اور بعض روایات میں آ رہا ہے کہ 8 تلواریں ہیں. گھوڑے کچھ کہتے ہیں کہ صرف 2 گھوڑے ہیں، کچھ اونٹ ہیں ان کے پاس، اور یہ ایک پراپر فورس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ جذبہ جہاد سے سرشار کچھ لوگ ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس میں سرشار ہو کے چلے جا رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ جنگیں لڑی. مطلب آپ کسی بھی جنگ کو اٹھا کے دیکھ لیں، غزوہ بدر یا اس کے بعد آنے والی، یا جب قرون اولیٰ کی جتنی بھی جنگیں ہیں اس کے بعد، کہ جب مسلمان جو ہیں وہ جزیرہ نما عرب سے نکل کر مطلب وہ وہ امپائر ہے جو بازنٹائن امپائر ہے، رومن امپائر ہے، ان کے خلاف جا کے وہ ٹکرائے ہیں. تب بھی آپ دیکھیں تو یہ جتنی بھی انسانی عقل یا جتنے بھی جنگی قوانین ہیں یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوئے. اگر ان جنگوں کو آپ نے سمجھنا ہے تو صرف وہ ایک ہی چیز ہے کہ وہ اس کی روحانی ڈائمنشن ہے. کہ آپ اس کی روحانی ڈائمنشن کو دیکھیں. جب تک یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلقات میں مضبوط رہے اور اپنا جذبہ ایمانی لے کے چلے تو یہ تعداد میں ہمیشہ کم رہے اور غالب رہے. آج جو آپ کہہ رہے ہیں آج ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں، لیکن اصل میں جس چیز کی کمی ہے وہ ہمارے اندر اس جذبہ ایمانی کی ہے. تبھی اقبال نے کہا ہے نا کہ آپ فضائے بدر تو پیدا کریں. آج بھی یہ مدد ہو سکتی ہے، آج بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن صرف کمی کس چیز کی ہے کہ جذبہ ایمانی کی ہمارے اندر کمی ہے. اور ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور پھر جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں مسلم امہ کے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ جذبہ ایمانی عطا فرمائے.